وتر 3 پڑھتا ہوں، سورۃ الاعلیٰ ابھی یاد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یہ تو افضلیت ہے. پڑھ لیتا ہوں دو کر کے ایک رکعت میں. اور سورۃ الاعلیٰ تو افضلیت ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسرے میں قل هو اللہ احد، اور اگر 5 ہیں تو چوتھی میں آپ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو وطر کے بعد والی 2 رکھتے ہیں اس میں سنت کیا ہے؟ مسند احمد میں اذا زلزلت الارض زلزالها، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون. وہ کسی کو یاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ، اور صحیح مسلم میں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فجر کی جو 2 سنتیں تھیں نا، اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. آپ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طواف کے نوافل تھے ان میں بھی پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، دوسری میں قل هو اللہ احد. کیوں؟ پورا دین ہے اس کے اندر. لا الہ قل یا ایھا الکافرون میں ہے، اور الا اللہ سورہ اخلاص میں ہے. وہاں سارے بتوں کی نفی اور سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت. تو توحید کا یہ بیسیکلی نمونہ ہوتا تھا. تو اس لیے جتنی سنتیں ہیں نا، اس میں افضل ہے کہ آپ ہر سنت میں، چاہے وہ زور کی 4 سنتے ہیں وہ بھی 2 کر کے پڑھیں تو افضل ہے. کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل اللہ احد پڑھیں. یہ افضل ہے، آپ کو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی دعائے قنوت یاد نہیں، تو کیا 3 دفعہ سورہ نہیں اخلاص سورہ اخلاص کا تو تعلق دیکھیں، یہ لوگ اکثر سوال بھی پوچھتے ہیں، ان سے پوچھیں میرے بھائیوں، سورہ اخلاص دعا تو نہیں ہے، دعا کی جگہ دعا ہی لے گی. یہ پبلک میں مشہور ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے. مسئلہ 130 میرا وطر پہ، اس میں بھی میں نے بتایا ہے کہ جس کو دعائے قنوت یاد نہیں اس کی جگہ اور دعا پڑھے. اور سب سے بیسٹ دعا بخاری مسلم میں آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بخاری اور مسلم میں موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی اور دعائیں مانگے نہ مانگے، یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے نماز کے بعد. نماز میں تشہد میں بھی مانگ سکتے ہیں. جو آپ کا یہ قنوت وطر میں دعائے قنوت یاد نہیں ہے، آپ یہ دعا پڑھیں. اور دعائے قنوت بہتر ہے کہ اس کو یاد کریں. دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے وطر نہیں ہوں گے، وہ ایک موقع ہے دعا کرنے کا. اور دعائے قنوت کے بعد دروشی بھی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، دعائے قنوت کے بعد دروشی پڑھنا بھی سنت ہے. نماز جنازہ میں بھی دروشی سنت ہے، عام نماز میں بھی، اور وطر میں دعائے قنوت کے بعد. تو آپ دروشی بھی پڑھیں اور ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی سی دعا پڑھ لیں، آپ کی دعائے قنوت کا ایکویلنٹ ہو جائے گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ دعائے قنوت ہی پڑھنے سے نماز ہوگی، افضل تو وہی ہے. ٹھیک ہوگی.